والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، انگوٹھے چومنے کے بارے میں آپ درس سن رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ کل درس کے اندر کہ مراکش کے اندر جو خاتون تھی جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتی اور پڑھتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خاتون کہتی ہے کہ میری ساری گھبراہٹ اور خوف جو ہے وہ دور ہو جاتا۔ اسی طرح تقریباً 700 سال پہلے کے مفسر قرآن حضرت نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن کی اذان میں یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آپ نے انگوٹھے چومے تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ سلامت ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے سنا کہ 350 سال پہلے کے بزرگ حضرت شیخ اسماعیل حقی حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اسی طرح آج ہم یہ درس سنیں گے کہ ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں جو عاشقان رسول عقیدے سے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں وہ رحمت خداوندی کے حقدار بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہر مومن کو اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 9 میں ارشاد خداوندی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور اس کی توقیر کرو۔ رسول کی تعظیم یعنی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی رسول کی تعظیم کرو، رسول کی توقیر کرو، صبح بھی رسول کی تعظیم کرو، شام کو بھی تعظیم کرو، اور اللہ کی بھی صبح اور شام پاکی بیان کرو۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا گفتگو فرماتے ہیں، احسن طریقے کے ساتھ اس کو بھی سن لیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت دل میں سچی عظمت دے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ کرے۔ آمین۔ مسلمانوں، دیکھو تمہارے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام بھیجنے، قرآن مجید اتارنے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہی مقصود تھی، اور وہ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی کہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کی وحدانیت کو سامنے رکھ کر رب تعالیٰ کی عبادت و معبودیت کو مانیں۔ مسلمانوں، ان تینوں اہم ترین باتوں کی خوبصورت ترتیب تو دیکھو۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا کہ پہلے ایماندار ہونا لازمی ہے، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو لازم قرار دیا، اور درمیان میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کو اسی لیے
رکھا کہ بغیر ایمان تعظیم فائدہ نہیں دے گی۔ یہ ظاہری تعظیم ہوئی، دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عظمت اور محبت ہونی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر جب تک نبی کریم علیہ السلام کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہی میں گزارنے والا سب بیکار اور مردود ہے۔ کیوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تاج رکھا تیرے سر، تاج رکھا تیرے سر، کس قدر تیری عزت بڑھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اوپر بیان کی گئی آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تعظیم کرنے کا مطلقاً طور پر ارشاد فرمایا گیا، کوئی قید بیان نہیں ہوئی۔ اس طرح تعظیم کرو اور اس طرح نہ کرو۔ لہٰذا اگر کوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر محبت اور عقیدت سے انگوٹھے یا کلمے کی انگلی کے پوروں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو اسے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا عظیم الشان ثواب ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ ادب، اس کا یہ احترام، اس کی یہ تعظیم کا انداز اس کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ کیوں کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے ٹانگوں سے گھسیڑ کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کرو، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کو تعظیم کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا ہی تھا، مگر وہ جب بھی توریت کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا تھا اور ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جنتی یعنی گناہ ہی معاف نہیں کیے بلکہ 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پر نار جہنم حرام کر دیا۔ تو اس واقعے کو بڑے علماء کرام اور محدثین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اسے بیان کرنے والے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی بزرگ ہیں، یعنی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے، یعنی صحابہ کرام سے ملے ہیں، ان کے پاس ان کے بیٹھ کر حدیثیں سنی ہیں۔ یہ وہ تابعی بزرگ ہیں، جس نے صحابی کو دیکھو اس کو تابعی کہتے ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا، اللہ اسے حکمت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اتنے بڑے بزرگوں کا قول اور فعل اور تابعی بزرگ جو کہ صحابہ کرام سے ملے، ان سے حدیثیں سنی، ان کے پاس بیٹھے، ان کی خلافت حاصل کی، تو اس کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ دلائل النبوہ للبہقی، یعنی دلائل النبوہ کے اندر بھی
یہ بہت سیرت کی کتاب ہے بہت بڑی. اور اس کے بعد بہقی شریف امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کے اندر بھی بڑے مطلب کہ مدلل طریقے کے ساتھ اس بات کو لکھا گیا ہے کہ نام محمد کی تعظیم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ مطلب کہ امتی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کیا اور 70 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے، تعظیم، احترام اور ادب کے ساتھ چوم کر آنکھوں سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ چومنے کے دوران آواز پیدا کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے. جب بھی چومیں انگوٹھے تو آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، بس یہ انگوٹھے ایسے کر کے منہ کے ساتھ لگائیں اور آنکھوں میں لگا دیں. یہ چم کر کے جو آواز آتی ہے یہ بے ادبی ہے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے. بس ایسے کر کے منہ کے ساتھ لگائیں اور پھر آنکھوں میں لگا کے پڑھیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، کبھی خراب نہیں ہوں گی اور روشنی آنکھوں کی برقرار رہے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.